کتنے دنوں سے میں سوچ رہی تھی نا یہ گرائنڈر لینے کے لیے، بہت دل کر رہا تھا۔ ویسے تو میرے پاس چوپر ایک پڑا ہو گیا، تو وہ چوپر جو ہے نا ایسا یہ تھا کہ اس کو جب نکالو یوز کرو، پھر اس کو برتن اس کے دھونا، ایک ایک چیز دھو کے رکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا۔ استعمال تو ہو جاتا تھا لیکن بعد میں اس کا جو دھونے والا کام ہوتا تھا نا، جگ بھی اور ہر ایک چیز اس کی، تو وہ بڑا جو ہے نا مجھے مشکل کام لگتا تھا۔ تو پھر یہ وائرل آج کا چوپر میں نے دیکھا ہوا تھا، تو پاکستان میں اور دبئی میں بھی یہ آیا ہوا تھا، اور مختلف جو ہے نا مارکیٹس میں نے دیکھا تھا۔ پہلے تو لینے کا ارادہ نہیں بنا، لیکن جب میں نے اس کی ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ویڈیو دیکھی نا، یوٹیوب بھی اس کی ویڈیو دیکھی کہ یہ کتنی جلدی یہ کام کرتا ہے، تو میں پھر اس کو لے کر آئی تھی۔ اس کی قیمت اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی، مختلف پرائزز میں یہاں پہ اور مختلف کمپنیوں کا ہے، تو یہ چائنا کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے جب میں نے اوپن کیا نا، تو اس کے اندر پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیل وغیرہ تھے، وہ سکرو تھے، وہ کیا ان کا کرنا ہے۔ پھر دھیان دیا کہ ان سکرو کو نا وہ لگانا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا اس کو جب میں نے نکالا، پھر میں نے تصویر بھی دیکھی کہ تصویر پہ اس کو لگانے کا کوئی طریقہ ہے، تو کوئی نہیں، اس پہ تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اپنی عقل استعمال کیا، ایک بار تو سوچا کہ اس کو رکھ دوں، میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ لگا دیں گے، پھر میں نے کہا نہیں خود ہی کرنا چاہیے یہ کام۔ تو پھر میں نے اس کو سب سے پہلے تو اس کا جو ربڑ تھا نا وہ نکال کے نا اس کے ڈھکن کے ساتھ میں نے اس کو جوڑا، سارا ربڑ۔ تھوڑی سی محنت کے بعد جو ہے نا یہ جڑ چکا تھا۔ اچھا، میں زیادہ تر اس کو کس لیے لے کے آئی تھی، اس کو قیمے کے لیے لے کے آئی تھی، کیونکہ مجھے نا چکن کا قیمہ جو ہوتا ہے نا وہ بنانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے مجھے وہ آپ کو جیسے بتایا نا دوسرا جگ جب میں یوز کرتی تھی چوپر، تو وہ اس کے لیے نا پھر برتن وغیرہ دھونے میرے لیے بڑی مشکل کام لگتا تھا۔ یہ اس کو دیکھ کے آسان لگتا تھا کہ یہ ایک باؤل آسانی سے دھویا جاتا ہے، اور ڈھکن بھی آسانی سے دھویا جائے گا۔ اور یہ بلیک کلر کا جو ربڑ ہے نا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کے لیے۔ تو اس کا پھر تصویر بھی میں نے اس کے اوپر دیکھی تھی کہ کہیں تصویر وغیرہ پہ تو نہیں لگا ہوا کہ کس پہ آئی ہے، تو وہ بھی مجھے پھر سمجھ نہیں آیا کہ یہ بلیک والا ربڑ کس چیز کے لیے استعمال میں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے نا یا کوئی یوز کرتا ہے یہ چوپر، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ربڑ جو ہے نا وہ کس استعمال کے لیے۔ اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے نٹس تھے ان کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پہلے اس کا کرنا کیا ہے، تو پھر تھوڑا اپنا عقل جو ہے نا اپنا دماغ لگایا کہ اس کو جو ہے نا نٹس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بہرحال جب نٹ وغیرہ کا جو ہے نا پھر جوڑنے کا کام آیا، تو میں نے تقریباً آپ یقین کریں کہ 10-15 منٹ نٹ وغیرہ جوڑنے میں لگے، پھر میں اسکرو ڈرائیور لے کے آئی۔ اچھا، یہ جو اس کی چوپر کی جو تھی نا چھریاں، کیا اس کو کہتے ہیں چھریاں جو ہوتی ہیں نا چوپر کی، وہ تھوڑی سی مجھے پتلی لگ رہی تھی۔ اب مجھے وہ یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس طرح نہ ہو کہ جب میں گوشت اس کے اوپر گوشت یعنی کہ چکن بریسٹ اس کے اندر گرائنڈ کروں، تو اس طرح نہ وہ جو چھریاں وغیرہ جو اس کے اندر لگی ہیں چوپر میں، وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ ٹیڑھی ہو جائے، کیونکہ وہ بہت پتلی تھی نا۔ تو بہرحال میں نے کہا چلو پھر بھی چیک کرتی ہوں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور پھر اس سے پہلے تو جو ہے نا مجھے اس کو جوڑنے میں ٹائم لگا۔ میں وہی جیسا آپ کو بتایا نا 15-20 منٹ اس کو نا جوڑنے میں مجھے لگ گئے۔ ہر کام جو ہے نا وہ جب انسان شروع میں کرتا ہے نا تو وہ مشکل ہی لگتا ہے، لیکن پھر جب عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ آسان جو ہے وہ آسانی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے نا جب اس کا پہلا جو چوپر کا جو بلیڈ تھا نا، ہاں بلیڈ اس کو کہتے ہیں، جس کا بلیڈ تھا نا جب وہ پہلا لگایا تھوڑا مجھے مشکل لگا کہ اس کو لگانا کیسے ہے، جوڑنا ہے، اور ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا تھا۔ تو پھر اس کو میں نے ٹائٹ کیا، تو پھر بعد میں جتنے تھے نا، اچھا نٹس میں بھی نا اس کے نٹس کے بھی سائز تھے، کچھ چھوٹا تھا اور کچھ بڑا تھا نا، تو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کر کے یہ کیسے لگانا ہے۔ 12 نٹس کو ایک بار تو جب میں نے ان کا سارا لگا دیا نا، تو پھر جب اس کو اس کے اوپر میں نے باؤل میں سے رکھا نا، تو جو سب سے والا نیچے والا تھا وہ تھوڑا بڑا لگ رہا تھا، اور باؤل کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو اب گرائنڈ کروں گی تو یہ تو باؤل کے ساتھ کٹ کی آواز آئے گی، اور باؤل بھی یہ خراب کر دے گا۔ تو تقریباً جو ہے وہ 10 منٹ تو میرا یوں گیا۔ پھر اس کو دوبارہ میں نے اتار کے نا، تو پھر اس کو دوبارہ میں نے جب سب سے اوپر والے کے ساتھ سیٹ کیا نا، جو سب سے نیچے میں نے لگایا تھا نا، پھر اس کو چینج کر دیا سب سے اوپر والے کے ساتھ نا بلیڈ کو۔ پھر یہ سب سارا سیٹ ہو گیا، اور پھر یہ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بلیک والا کس کے ساتھ لگنا ہے نا، تو پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ تصویر پہ آپ کو بتایا، تصویر پہ بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوتا کہ کیسے یہ جو ہے وہ لگے گا۔ بہرحال چکن وغیرہ میں لے کے آئی تھی، اور میں نے کہا اب اس کو نا میں کرتی ہوں قیمہ ریڈی کرتی ہوں۔ اس سے پہلے تو مجھے اپنا جو ہے نا یہ سارا سنبھالنے پڑے، اور یہ جو مشین کا اوپر والا پارٹ تھا، جو مشین تھی یہ بہت ہیوی تھی، مجھے یہ اچھی لگی تھی کہ مشین یہ ہیوی ہلکی نہیں ہے مشین۔ تو
پھر اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، جب میں نے اس میں قیمہ رکھا نا، قیمہ اس میں جب میں نے گرینڈ کیا تو آپ یقین کریں کوئی 30 سیکنڈ کے کم وقفے میں بھی نا یہ قیمہ بالکل جو ہے نا باریک پیس چکا تھا، تقریباً آدھا کلو سے زیادہ اس میں پہلے میں نے ڈالا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ گرینڈ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نا. تو ابھی آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، اس کو میں نے اس کے بیچ کوئی سٹاپ وغیرہ ویڈیو کو نہیں کیا تھا، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ اب کتنے سیکنڈ یہ چلا ہوا تو قیمہ جو ہے نا وہ اس کا قیمہ ہو گیا. تو یہ تقریباً 30 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں نا اس کا قیمہ ہو گیا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یہ تو بہت ہی پتلا ہو چکا ہے قیمہ. تو بہرحال پھر اس کو میں نے نکال دیا تھا. تو اتنا جو ہے نا میرا بھانجا بھی آگے تو اس نے دیکھا، کہتا آٹی یہ تو بہت باریک پیس کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کا چوپر جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھا، اس نے بہت زبردست کام کیا تھا. اور جھٹ پٹ اس نے قیمہ، جو مجھے ڈر تھا نا کہ اس کا جو بلیڈ ہے وہ کہیں مطلب یہ ٹیڑھا وغیرہ نہ ہو جائے کیونکہ وہ اتنا پتلا بلیڈ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ اس بلیڈ نے زبردست کام کیا تھا. اور اب یہ جو ہے نا وہ اس کو صرف میں نے اپنے اندازے سے نا تقریباً 4-5-6 سیکنڈ کے حساب سے میں نے اس کو رکھا تھا، اور یہ جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے اس کا قیمہ بن گیا تھا. بہرحال یہاں پہ قیمہ بھی بن چکا ہے اور یہ پرفیکٹ جو ہے نا وہ بنا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یہ بہت زبردست جو ہے نا وہ بن کر قیمہ تیار ہوا ہے. تو قیمت آپ کس کے بتاتے چلوں، یہ صرف اور صرف میں نے 20 درہم کا لیا تھا، اور یہ اس کی کمپنی ہے. اور جبکہ میں نے دوسرا ایک اور دیکھا تھا وہ 50 درہم کا تھا، میں نے صرف یہ لیا تھا. بہرحال اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.